اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 20 مدنی قاعدہ کا متفرق قواعد یعنی کوئی 4 سے 5 متفرق قاعدے ایسے ہیں جو کنڈیشن بیس پر یا کوئی معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور یعنی کسی بھی انہی وجوہات جو ضروری ہیں ان کی وجہ سے باقی کلمات سے یا باقی قوانین سے الگ کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر اظہار مطلق، سکتہ، صاد یا سین کا قاعدہ، تسہیل، امالہ، بئس الاسم الفسوق، یہ 5 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ان کو ہم پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اظہار مطلق، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اب یہاں پر ہم چلتے ہیں سمجھنے کے لیے، واپس ریوائز کریں گے نون ساکن اور میم تنوین کے قاعدے میں کہ ہم نے ادغام پڑھا کیا تھا۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں وہاں پر۔ ادغام ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروفوں میں غنہ کے ساتھ۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ 6 حروف ایسے ہیں جو نون ساکن یا میم تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا تھا، یعنی ادغام کرنا تھا۔ را اور لام میں جو ہے وہ ادغام غنہ کے بغیر، اور باقی یا میم واو نون 4 حروفوں میں غنہ کے ساتھ۔ اب یہاں پر جو متفرق قاعدہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن اگر ان 4 حروفوں میں آ جائے، یعنی حروف یرملون میں سے نون ساکن یہاں پر آ جائے تو وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایک ہی کلمے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے اظہار مطلق ہوگا۔ اب یہاں پر ایک ہی کلمے مین ٹاپک ہے جو ہمارا، وہ یہ سمجھنے والی چیز ہے، ایک ہی کلمہ۔ اب یہاں پر ایک ہی کلمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں دیکھیں قانوناً جو ہے وہ ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون یعنی یا، حروف یرملون یا، حروف یرملون واو، حروف یرملون واو، یہ 4 یعنی 2 حروف آئے ہیں یا اور واو، آئے بھی نون ساکن کے بعد ہیں۔ تو ادھر متفرق قاعدہ کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، دنیا، بنیان، سنوان، کنوان، یعنی ایک ہی کلمے میں ایسا آیا ہے۔ اب یہاں پر ادغام کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور یقولو یا جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، اسی طرح من نون ساکن آیا اور وارا کی دوسرے کلمے میں آ گیا، یہاں پر بھی نون ساکن آیا، یومی یا جو دوسرے کلمے میں آیا، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے اظہار مطلق کا قاعدہ لگے گا، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ دنیا، بنیان، سنوان، قنوان، تو یہاں پر اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ ادغام نہیں کریں گے۔ مثلا اس طرح بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، یا اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس طرح پڑھیں گے دنیا۔ یہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہے۔ اب ہے سکتہ۔ اب اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں، یہاں پر مختصر سا لکھا ہوا ہے سکتہ واجب اور سکتہ جائز۔ امام حفص رحمت اللہ علیہ روایت میں لکھتے ہیں کہ سکتہ 2 طرح کا ہے،
सख्त वाजिब और सख्त जायज। वाजिब क्या है कि ये लाजिमन है, ये अदा करना है, यहाँ पर रुकना या सख्ता करना लाजिम है, अगर नहीं रुकेगा तो गुनहगार होगा। और जायज में रुकी या ना रुकी दोनों जायज हैं, यानी वहां पर गुनाह नहीं होगा। अब इनकी मिसालें देखते हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सख्ता क्या है। सख्ता की तजवीदी इस्तिलाही मैंने ये है कि आवाज रुक जाए, यानी पॉज लें हम पढ़ते पढ़ते, आवाज यानी कि म्यूट हो जाए, और सांस ना टूटे। सांस लिए बगैर आवाज को रोक देना लम्हे के लिए, उसके बाद दोबारा पढ़ना, यह है सख्ता, यानी आवाज रुक जाए और सांस जारी रहे। इन चार कलिमात में सख्त वाजिब है। सख्ता का यह हुक्म है कि मुतहरिक को साकिन किया जाए और दो जबर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। अच्छा, अब यहां पर देखें, सबसे पहले पारा नंबर 15 अल कहफ की आयत नंबर 1 और 2 में ये आया है। कैसे पढ़ना है, मसलन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आयत है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, ये वाली आयत है। वहां पर हम जाकर जब आयत का इख्तिताम होगा यानी सख्ता आएगा तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, इवजा क़य्यिमन, ठीक है। यानी ये जो है सांस हमने नहीं तोड़ा, बल्कि आवाज को म्यूट किया, आवाज को साइलेंट किया, यानी थोड़ी देर के लिए सांस नहीं रुका, आवाज रुक गई, सांस वही जारी रहा जो पिछली आयत में था। वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा, यानी इस तरह है, इवजा पे रुकेंगे, सांस नहीं टूटने देंगे, चंद 1 डेढ़ सेकंड के बाद अगली यानी कि आयत पढ़ेंगे। यह है सख्ता। अगर हम इसको रुके बगैर यानी वक्फ ना करें और सख्ता ना करें और आगे पढ़ें तो ये हम गुनहगार होंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल है पारा नंबर 23 सूरह यासीन में, मिम्मर कदीना हाजा मा वअदा रहमानु, यानी ये इस तरह से आयत है। यहाँ पर भी रुकना सख्ता जो है वो वाजिब है, और रुकना कैसे है कि सांस ना टूटे और आवाज म्यूट हो चंद सेकंड के लिए। इसी तरह पारा नंबर 29 अल कियामा में है वकील मन रॉकिन, ठीक है, वकील मन रॉकिन, ठीक है, इस तरह से है। और यहाँ पर आयत को है वो इख्तिताम हो रही है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वकील मन रॉक, वकील मन रॉक, यहाँ पर आयत इख्तिताम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है पारा नंबर 30 सूरह अल मुतफ्फिफीन, कल्ला बल रौना, कल्ला बल रौना, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। और ये चार कुरान पाक में ऐसे सकता हैं जो वाजिब हैं, और इनकी मिकदार 4 ही है। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 4 सकता ऐसे हैं जो वाजिब हैं। इसके बाद सकता जायज की मिसालों में आपको बता दूं कि सूरत अल एराफ आयत नंबर 23, रब्बना ज़लमना अनफुसना, यहाँ पर आ गया सकता। फिर है व इल्लम तगफिर लना, लेकिन यहाँ पर आपने सुना होगा कि दुआ मांगते हुए हम ऐसे ही पढ़ते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, यानी कोई कोई रुकता है बाकी नहीं रुकते। हम भी दुआ में पढ़ते हुए ये नहीं रुकते। ये है सूरत अल अराफ आयत नंबर 23। यहाँ पर सकता जो है ये जायज है। इसके बाद दूसरी मिसाल देख लें, इसी सूरत अल अराफ में आयत नंबर 184,
تیسری مثال دیکھ لیں سورہ یوسف میں آیت نمبر 29، اور چوتھی مثال دیکھ لیں سورت القصص آیت نمبر 23۔ ٹھیک ہے، یہ تین چار مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سکتہ واجب کی، سکتہ جائز کی، ٹھیک ہے، اور سکتہ واجب کی مثالیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر سکتہ کرنا لازم ہے۔ تو آج کے ہم نے پڑھا اظہار مطلق اور سکتہ، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھا۔ اگر اس پہ کوئی کویسچن ہے تو آپ کومنٹ کے ذریعے، ہمارے کانٹیکٹ نمبر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرہ۔